السلام علیکم حضرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں ایک سوال قرآن کی سورہ 33 کی آیت 50 پر بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ جو عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ سونپ دیں وہ عورتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں، اور یہ ویوستھا کیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ بڑے اسبھ سوال اٹھایا کرتے ہیں کہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسی ویوستھا رکھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا وواہ کے استریاں اپنا شریر دان کر سکتی تھیں۔ استغفر اللہ۔ اصل میں لوگوں نے اس بات پر غلط انمان لگا لیے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی وشیش ویوستھا سے استریوں کو جائز کیا گیا ہے تو اس کا مطلب کچھ غلط ہی ہوگا، اور وہ بنا وواہ کے رشتہ بنانے کا انمان لگا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آیت پڑھیں گے تو وہاں صاف لکھا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے وواہ کرنا چاہیں گے تو وہ استری ان کے لیے وید ہے۔ آیت میں باتیں صاف لکھی ہیں۔ اصل میں آیت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ویوستھا جو ہے وہ اسلام کے ودوانوں کے مطابق یہ ہے کہ مہر، جو کہ مسلمان کے لیے شادی کا ایک انیواریہ انگ ہے، یعنی مرد جب تک عورت کو مہر کی دھن راشی دینے کی سہمتی نہیں دیتا تب تک ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ مہر اصل میں ایسی سرکشت دھن راشی کے روپ میں مسلم استری کو دیا جاتا ہے جو پتی کے نہ رہنے پر استری کو کچھ سمے تک جیون یاپن کا سہارا دے سکے۔ لیکن کیول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ ویوستھا بنا دی کہ اگر کوئی عورت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وواہ کرنا چاہتی ہو اور مہر بھی نہ لینا چاہتی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وواہ کرنا ہی بڑے سمان کی بات تھی، تو اللہ نے انمتی دی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عورت سے وواہ کرنا چاہیں تو بنا مہر طے کیے بھی وواہ ہو جائے گا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پرش کو ایسا وواہ کرنے کی انمتی نہیں ہے۔ نبی کا معاملہ اس لیے الگ تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار وواہ کرنے کے بعد عورت تمام مسلم سمودائے کے لیے ماں جیسا عہدہ اور سمان پا لیتی، اور ان استریوں کے جیون یاپن کے خرچ کرنے کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ہوتی۔ اس لیے مہر نہ لے کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وواہ کرنے والی عورت کا بھوشیہ اسرکشت نہ ہوتا۔ بس یہ معاملہ تھا، یہاں ایسی کوئی اسبھ بات نہیں تھی۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں کے دھارمک ساہتیہ میں پڑھتے بھی ہیں کہ استریاں سوئمور کے دوارا خود اپنے پتی کا چناؤ کرتی تھیں۔ اس بات کو استری کی آزادی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، تو یہی بات تو قرآن 33-50 میں بھی ہے کہ استری خود اپنے پتی کے روپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ کرے تو یدی نبی چاہیں تو اسے پتنی کے روپ میں سویکار کر لیں۔ اس ویوستھا میں آپتی جیسا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اچھا، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں احادیث اور سیرت کی کتابیں پڑھنے پر کہیں ایسا ذکر صراحتاً نہیں ملتا کہ کسی عورت نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، سمرپت کیا ہو اپنے آپ کو۔ تو کیا اللہ نے قرآن میں بے وجہ ہی ایسی آیت نازل کر دی جس آیت سے تمام مسلم امت کی زندگیوں سے تو کوئی مطلب تھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہونا تھا؟ تو پھر یہ آیت نازل کر کے اللہ نے اسلام دشمنوں کو ایک بے وجہ کا سوال اٹھانے کا موقع کیوں دیا؟ دیکھیے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن میں بے وجہ کوئی آیت اللہ نے نزول نہیں کی ہے۔ جہاں تک ہمارا اندازہ ہے، کیونکہ ہبہ کے معاملے میں مسلم امت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مسلمانوں کو ہبہ کے بارے میں ایجوکیشن دینے کی اس لیے کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہبہ کا معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے وابستہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ فلاں خاتون نے میرے لیے خود کو ہبہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان کرنے پر ان خاتون کی انا یعنی سوابھیمان کو بھی چوٹ پہنچتی کہ مہر سے عورت کا رتبہ بھی بڑھتا ہے، اور ازواج مطہرات میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں باقی تمام خاتونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دے کر شادی کی، لیکن اس اکیلی خاتون نے مہر مانگے بغیر اپنی پہل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ یہ بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ بتاتے تو اس عورت کی شرم کو نقصان پہنچتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کے معاملے کا اعلان نہ کر کے ان خاتون کی انا کا احترام کیا۔ خیر، جہاں تک ہماری اسٹڈی ہے،
وہ خاتون جنہوں نے مہر مانگے بغیر خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا تھا، وہ خاتون ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ المیہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر الٹا یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی مرضی کے خلاف کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو جنگ میں غلام بنا کر مسلمانوں کے پیغمبر نے حضرت صفیہ کی خوبصورتی سے آسکت ہو کر، ان کی طرف اٹریکٹ ہو کر ان سے شادی اس وقت کی جبکہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو ودھوا ہوئے ابھی تھوڑا بھی وقت نہیں گزرا تھا۔ بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت کے الفاظ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ بخاری شریف 4211 میں روایت ہے کہ جب مسلمانوں نے خیبر قلعہ فتح کیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی خوبصورتی کا بیان کیا، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے چن لیا۔ اب دیکھیے کتنے سنگین الفاظ ہیں۔ اصل میں روایتوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد کے لوگوں کے کہے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے شبد نہیں ہیں، اسی لیے اکثر روایات کے الفاظ میں دوسری روایتوں سے اختلاف بھی دکھتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں بھی خیبر فتح کے بعد صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کی روایت ملتی ہے، لیکن یہاں پر صفیہ رضی اللہ عنہا کی خوبصورتی کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ ذکر یہ ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا جنہیں غلام بنایا گیا تھا وہ قبیلے کے سردار کے خاندان کی باوقار خاتون ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ ہارنے والے سردار کے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اور عزت کا معاملہ کیا ہے، تو یہاں انجانے میں اپنے اس رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوک نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خبر پا کر کہ صفیہ رضی اللہ عنہا قبیلے کے سردار کے گھر کی بیٹی ہیں، ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد طبقات ابن سعد جو کہ اسلامی تاریخ کی پہلی اور معتبر کتاب ہے، اس کتاب اور دیگر روایات کو پڑھنے سے معلوم چلتا ہے کہ آزاد کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اسلام کی دعوت دی، جسے حضرت صفیہ نے قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے رشتہ داروں کے پاس انہیں پہنچا دینے کا آفر دیا، لیکن صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کو پسند کیا۔ سنکشپت میں ذکر ہونے کی وجہ سے مسلمان صفیہ رضی اللہ عنہا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے معاملے کو حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے معاملے کی بالکل کاپی ماننے لگے، کہ جس طرح بنو مستلق کی جنگ میں قید ہوئی زبیریہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی پیشکش رکھی، بالکل اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ زبیریہ رضی اللہ عنہا کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کی تھی، تو صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد انہیں مہر کیوں نہ ادا کی؟ کئی چینس سے یہ روایت ملتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کی آزادی کو ہی ان کی مہر بنا دیا تھا، لیکن بالکل اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہا کو بھی تو آزاد کیا تھا اور اس کے بعد ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا، تو زبیریہ رضی اللہ عنہا کو الگ سے مہر کیوں دیا گیا؟ زبیریہ رضی اللہ عنہا کی آزادی کو ہی ان کی مہر کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ اصل میں معاملے پر غور کرنے پر لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس معاملے میں اعلانیہ نہیں بتایا کہ معاملہ کیا ہے، اور صحابہ نے انداز لگایا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا مہر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک تو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے مہر کا پیچیدہ معاملہ یہ امکان دیتا ہے کہ قرآن 33-50 کا تعلق غالباً انہی سے تھا، اور پھر طبقات ابن سعد میں یہ بھی ذکر ملتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہا بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر یقین رکھتے ہوئے ان سے دشمنی رکھنے کو ٹھیک نہیں سمجھتی تھیں۔ شاید مسلمانوں سے دشمنی چھوڑنے کے بارے میں وہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاتی تھیں۔ ایسا اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ ذکر یہ ملتا ہے کہ جب صفیہ رضی اللہ عنہا کنانہ ابن الراوی نام کے ایک یہودی کے نکاح میں تھیں، انہوں نے اپنے شوہر سے ایک خواب کا ذکر کیا کہ انہوں نے جنت میں سے ایک چاند کو اپنی گود میں اترتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے سخت دشمن کنانہ نے صفیہ رضی اللہ عنہا پر یہ الزام لگایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہیں،
اس لیے وہ ایسا خواب سنا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کنانہ نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو بری طرح سے پیٹا۔ اس پٹائی کی وجہ سے صفیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر ایک نشان رہ گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تک بھی باقی رہا۔ خیر، کنانہ نے صفیہ رضی اللہ عنہا پر ایسا الزام اسی لیے لگایا ہوگا کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جھکاؤ اسے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دکھتا ہوگا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کا جھکاؤ پہلے سے اسلام کی طرف تھا۔ کنانہ کے ساتھ ان کی شادی شدہ زندگی میں وہ اتپیڑن جھیل رہی تھیں۔ خیبر فتح کے بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے کی بجائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی شادی زبیریہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے بالکل مشابہ یعنی کہ 2 کاپی ہونے کے باوجود صفیہ رضی اللہ عنہا کی مہر کا معاملہ مشکوک ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے پر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا مہر لیے شادی کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا۔ قرآن کی سورہ احزاب کی 50ویں آیت کی بنیاد پر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایمان والی عورت نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی سمرپت کیا تھا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے وواہ کرنے کی پہل کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے خود شادی کا پرستاؤ رکھا تھا اور مہر بھی نہیں لینی چاہیے تھی۔ بہرحال روایات میں آتا ہے کہ ماں صفیہ کی ملاقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اس وقت وہ عدت میں تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوئے 4 مہینے ابھی نہیں بیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ان کی عدت کا خیال کر کے ہی ان کے رشتہ داروں کے پاس انہیں پہنچانے کا پرستاؤ دیا تھا، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وواہ کرنے کی بات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہی پرستاؤ مان کر انہیں اپنے قافلے کے ساتھ کر لیا اور عدت پوری ہو چکنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ اس کے آگے کئی روایات ہیں جو ماں صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سلوک اور عزت و احترام بھرے رویے کے بارے میں بتاتی ہیں، اور یہ روایات دیکھنے کے بعد یہ فیک پروپیگنڈا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبراً شادی کی، یہ پروپیگنڈا پوری طرح فیل دکھائی دیتا ہے۔